بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء کرام، اسلام اور جدید فکر مغرب کا آج 39واں سبق ہے۔ آج کے سبق کا عنوان ہے مستشرقین کی خصوصیات، حصہ پنجم۔ آج کے سبق میں انشاءاللہ ہم سب سے پہلے سبق نمبر 38 کا خلاصہ دیکھیں گے، اس کے بعد انشاءاللہ ہم آج کا سبق باقاعدہ طور پر شروع کریں گے۔ سبق نمبر 38 میں ہم نے مستشرقین کی ایک اہم خصوصیت تحقیق کا جائزہ لیا تھا کہ انہوں نے کچھ کتابوں کی تحقیق بھی کی جو اسلامیات میں کافی اہم سمجھی جاتی ہیں، کچھ کو تدوین وغیرہ کے بعد شائع کیا، اور کچھ ایسی کتابیں تھیں جو مسلمان علماء کی لکھی ہوئی تھی اور ان کا ترجمہ وغیرہ انہوں نے کر دیا، تو ان سے مسلمانوں نے بہت زیادہ استفادہ کیا۔ اب ہم ایک اور خصوصیت دیکھتے ہیں جو تحقیق ہی سے تعلق رکھتی ہے، کہ ان کی اس خصوصیت کا ایک اہم پہلو یہ تھا کہ انہوں نے انسائکلوپیڈیا مرتب کرنا شروع کیے۔ تو یہ جو انسائکلوپیڈیا تھے، اس کی مثالیں گزشتہ ذخیرے میں ملتی ہیں جو مسلمان علماء نے اپنا علمی ذخیرہ چھوڑا، تو کچھ ایسی مثالیں اس میں ہمیں ملتی ہیں جنہیں ہم انسائکلوپیڈیا کہہ سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر اسماء رجال کی کچھ ایسی کتابیں ہیں جن میں ایک ہی موضوع پر بہت زیادہ معلومات فراہم کی گئی ہیں، یا ایک فن کے متعدد پہلوؤں کے بارے میں بہت زیادہ معلومات فراہم کی گئی ہیں، جیسے احادیث کی بعض ایسی کتابیں ہیں جن میں کسی خاص ترتیب سے حدیثیں جمع کی گئی ہیں یا کسی خاص نوعیت کی حدیثیں جمع کی گئی ہیں۔ مثال کے طور پر مسانید ہیں، معاجم ہیں، اور اسی طرح جو موضوعات کی کتابیں ہیں، اور جو کتابیں ہیں جن میں یا ضعیف حدیثیں جمع کر دی گئی یا صرف صحیح حدیثیں جمع کر دی گئی یا ان میں موضوع حدیثیں جمع کر دی گئی، تو اس طرح کا جو علمی ذخیرہ ہے اسے انسائکلوپیڈیا کہا جا سکتا ہے۔ وہ تقریباً اس نوعیت کا ہے۔ تھوڑا سا اس میں فرق ہے، عام طور پر جو انسائکلوپیڈیا ہوتے ہیں یہ کوئی ایک محقق، ایک مصنف یا ایک مقالہ نگار کے مقالے پر اور ان کی علمی نگارشات پر مشتمل نہیں ہوتے، بلکہ اس میں بہت سے محققین مل کر کسی ایک فن پر یا کسی ایک موضوع پر اپنا مقالہ پیش کرتے ہیں، اپنی تحقیقات پیش کرتے ہیں، اور ان کو انسائکلوپیڈیا کی شکل میں پیش کر دیا جاتا ہے۔ تو یہ جو انسائکلوپیڈیا ہے یہ بسا اوقات کسی ایک موضوع پر ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر سیاست کے جو اسلامی تصورات ہیں ان پر ایک انسائکلوپیڈیا بڑا مشہور ہے مستشرقین کا، آگے ہم اس کا تذکرہ کریں گے۔ اسی طرح کچھ ایسے ہوتے ہیں جو کسی خاص مصدر پر ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر قرآن مجید، احادیث مبارکہ، یہ اسلامیات کا ایک اہم مصدر ہیں، اہم ماخذ ہیں، تو قرآن مجید کے بارے میں کچھ معلومات انسائکلوپیڈیا کی شکل میں پیش کر دی، یا احادیث مبارکہ کے بارے میں کچھ معلومات انسائکلوپیڈیا کی شکل میں پیش کر دی، تو اس طرح بھی مستشرقین نے کام کیا ہے۔ اسی طرح کچھ شخصیات کے بارے میں بھی ایسی معلومات جمع کر دی جاتی ہیں جو عام طور پر انسائکلوپیڈیا کی طرز کی ہوتی ہیں۔ اس کی مثال مسلمان علماء کے ہاں ملتی ہے، جیسے اسماء رجال کی کتابیں ہیں جن میں بہت سے افراد اور شخصیات کے حوالے سے معلومات ایک جگہ جمع کر دی جاتی ہیں۔ تو یہ جو انسائکلوپیڈیا ہے یہ 3 مختلف طرح کا ہمیں ملتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس انسائکلوپیڈیا سے مسلمانوں نے جو استفادہ کیا یا مسلمانوں نے اس سے جو فائدہ اٹھایا، مسلمانوں کا جو رد عمل تھا اس کے بارے میں، وہ 3 طرح کا تھا۔ پہلا یہ تھا کہ مسلمانوں نے اس سے استفادہ کیا، بہت زیادہ استفادہ کیا، اور کچھ ایسے انسائکلوپیڈیا ہیں جو بہت زیادہ مشہور اور معروف رہے ہیں اور وہ مستشرقین نے ترتیب دیے تھے۔ بلکہ ایک زمانے میں جامعہ ازہر میں جو اصول تحقیق کی نمائندہ کتابیں تھیں، جیسے ڈاکٹر احمد شلبی کی کتاب کیف تکتب بحثا و رسالۃ، تو اس طرح کی کتابوں میں باقاعدہ یہ بتایا جاتا تھا اسلامیات کے محققین اور طلباء کو کہ جب وہ کسی موضوع پر تحقیق شروع کرنے لگیں تو سب سے پہلے وہ ان انسائکلوپیڈیا میں متعلقہ مقالات کا مطالعہ کریں، اس سے ان کو مزید مصادر اور ماخذ کی اطلاعات ملیں گی۔ تو اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ جو استفادہ کیا مسلمان محققین اور طلباء نے، علماء نے، وہ بہت زیادہ کیا۔ دوسرے نمبر پر یہ کام ہوا کہ اس انسائکلوپیڈیا پر مسلمان علماء محققین نے
تنقید بہت زیادہ کی، اس کا تنقیدی مطالعہ کیا۔ تو آگے چل کے ہم کچھ ایسی مثالیں بھی دیکھیں گے کہ ایک انسائکلوپیڈیا ہے اور اس پر مسلمان علماء کی تنقید بھی باقاعدہ موجود ہے۔ اور تیسرے نمبر پر اس انسائکلوپیڈیا کے بارے میں اور مستشرقین کا یہ جو تحقیقی کام تھا، اس کے بارے میں مسلمان علماء اور محققین کا رد عمل یہ تھا کہ انہوں نے اس کے تراجم وغیرہ کیے، اس میں مزید ترمیم وغیرہ کی، اور اس میں جو غلط فہمیاں تھی، جو تسامحات تھے، ان کو ختم کر کے ایک نئی ترتیب دی۔ تو اس کی بھی مثالیں ہم آگے چل کے دیکھیں گے۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کون سے مشہور انسائکلوپیڈیا ہیں مستشرقین کے جو بہت زیادہ مشہور ہوئے ہیں، اور ان سے مسلمان علماء، طلباء اور محققین نے بہت زیادہ استفادہ بھی کیا ہے۔ تو ان میں پہلا جو انسائکلوپیڈیا ہے، انسائکلوپیڈیا آف اسلام ہے۔ یہ تقریباً 25 سال کے عرصے میں یہ شائع ہوا، اور یہ بہت بڑا ذخیرہ ہے معلومات کا، اور بہت سے محققین نے اس میں حصہ لیا ہے۔ تو اس پر نہ صرف اس سے استفادہ کیا علماء اور محققین نے، مسلمان علماء نے اور مسلمان محققین نے، بلکہ تنقید بھی بہت زیادہ کی ہے اس پر۔ تو اس کی تنقید کی ایک مثال دیکھتے ہیں۔ ڈاکٹر ابراہیم موز نے ایک کتاب لکھی ہے، دائرۃ المعارف الاسلامیۃ الاستشراقیہ، اضالیل و اباطیل۔ تو اس میں کچھ ایسی غلط فہمیوں کی نشاندہی کی ہے جو اس انسائکلوپیڈیا میں موجود تھی۔ تو چند ایک مثالیں دیکھ لیتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک جگہ ڈاکٹر ابراہیم موز لکھتے ہیں کہ اس مستشرق نے اپنے مقالے میں یہ لکھا ہے، ان الرسول صلی اللہ علیہ وسلم قد اخذ افکارہ عن اہل الکتاب وان اعداءہ كانوا على حق عندما اتهموه بان له معلمین اجانب يتلقى عنهم ما يقوله في القرآن۔ اس کا تقریباً جو مفہوم بنتا ہے وہ یہ کہ اس مستشرق نے اپنے مقالے میں یہ دعویٰ کیا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جو افکار اور خیالات تھے، اور اس سے زیادہ تر مراد ہیں جو قرآن مجید میں باتیں آئی ہیں، ان کو وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے افکار اور خیالات سمجھتے ہیں، اور اس کے بارے میں وہی بات کرتے ہیں کہ ان افکار اور خیالات کو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل کتاب سے اخذ کیا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دشمن تھے وہ اس بات پر حق میں تھے کہ جب وہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ کہتے تھے کہ بہت سے ایسے لوگ ہیں جن سے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سیکھ کر آتے ہیں اور اسے قرآن بنا کر ہمارے سامنے پیش کر دیتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو یہ ایک اقتباس ہے۔ آگے انہوں نے اس پورے پیراگراف میں اور اگلے پورے صفحے میں اس کا انہوں نے جواب دیا ہے ڈاکٹر ابراہیم موز نے، اور اس کا بنیادی اور مرکزی خیال جو ہے وہ یہی ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل کتاب کی بہت زیادہ مخالفت بھی کی ہے۔ قرآن مجید میں بہت سی ایسی باتیں ہیں جن میں اہل کتاب کے بارے میں تنقید بھی کی گئی ہے، اور بلکہ یہودیوں کے بارے میں تو قرآن مجید میں یہاں تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ اسلام کے سب سے زیادہ مخالف ہیں اور سب سے زیادہ وہ شدت پسند ہیں۔ تو پھر جو اہل کتاب تھے، یہودی اور عیسائی تھے، وہ ایسی باتیں تو نہیں بتا سکتے تھے جو خود ان کے مخالف ہوتی، وہ لازمی سی بات ہے ایسی باتیں بتاتے جو ان کے حق میں جاتی۔ تو اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ یہ دعویٰ علمی طور پر اتنا مضبوط نہیں ہے۔ آگے انہوں نے مزید اس کے جواب بھی دیے ہیں۔ بہرحال میں اسے زوم کر دیتا ہوں، اگر آپ اسے نقل کرنا چاہیں تو اسے بھی آپ نقل کر سکتے ہیں۔ اسی طرح ایک اور ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے حوالہ دیا ہے، اور اسی انسائکلوپیڈیا کے بارے میں انہوں نے یہ بات کی ہے کہ اس انسائکلوپیڈیا میں جو مستشرق ہیں وہ ایک اور بات لکھتے ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں، یقول ان الطبیعی وقد کان محمد تاجرا وزوجا لخدیجۃ التاجرۃ ان یظہر فی القرآن الاہتمام بالتجارۃ والتعبیرات التجاریۃ وهو يمثل لذلك بما جاء في الآية من سورة البقرة والآية وما بعدها من سورة الجمعة۔ تو اس میں ڈاکٹر ابراہیم موز یہ لکھتے ہیں کہ وہ جو مستشرق ہے وہ یہ کہتا ہے کہ یہ بات بالکل فطری ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی تاجر تھے، اور آپ کی زوجہ محترمہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا بھی وہ تجارت کیا کرتی تھی۔ تو اس وجہ سے قرآن مجید میں بہت سے ایسی آیات مبارکہ ہیں جو تجارت کی فضیلت اور تجارت کے احکام کو ظاہر کرتی ہیں۔ تو یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وجہ سے قرآن مجید میں ڈال دی۔ تو وہ مثال دیتے ہیں کہ
قرآن مجید میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 108 ہے، اور اسی طرح سورہ جمعہ کی آیت نمبر 9 ہے، اس میں تجارت کے احکام بیان ہوئے ہیں، تجارت کے بارے میں بات کی ہے اور تجارت کی مثالیں دی ہیں۔ تو یہ اس وجہ سے تھی کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خود تاجر تھے۔ تو یہ انہوں نے جو الزام لگایا ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر، نعوذ باللہ، اس کی آگے انہوں نے مزید وضاحت کی ہے اور اس کا جواب دیا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم چلیں صرف تاجر تھے، لیکن قرآن مجید میں تو زراعت کی بات بھی کی گئی ہے، زراعت کی مثالیں بھی ہیں اور دوسری چیزوں کی مثالیں بھی دی گئی ہیں، تو وہ کس وجہ سے قرآن مجید میں آئی؟ تو اس طرح انہوں نے اس بات کا جواب دیا۔ تو بہرحال یہ تنقید تھی جو اس انسائکلوپیڈیا پر اور اس دائرہ معارف اسلامیہ پر کی گئی۔ اور ایک اور کام بھی ہوا کہ یہ جو دائرہ معارف اسلامیہ تھا، جو انسائکلوپیڈیا آف اسلام تھا، اس کو انہوں نے مسلمان علماء نے اور محققین نے باقاعدہ ترجمہ کر کے اور اس میں کچھ ترمیم کر کے جو تسامحات تھے، غلط فہمیاں تھی، جو اعتراضات تھے، ان کو چھوڑ کر اعتراضات کے جواب دے کر، یعنی جو غلط چیزیں تھیں ان کو نکال کے یا درست کر کے انہوں نے اردو ترجمہ شائع کیا ہے۔ تو اس کی بھی ہم تفصیل دیکھتے ہیں۔ تو یہ جو انسائکلوپیڈیا آف اسلام ہے، اس کے بارے میں اسلام اور مستشرقین میں ڈاکٹر حافظ محمد زبیر یہ بات لکھتے ہیں کہ انسائکلوپیڈیا آف اسلام کا جو پہلا ایڈیشن ہے یہ 1913 سے 1938 عیسوی کے مابین تقریباً 25 سال میں شائع ہوا۔ اسے لائیڈن یونیورسٹی کے تعاون سے ڈچ پبلشنگ کمپنی بریل نے شائع کیا۔ یہاں یہ بات قابل غور ہے کہ بریل عام طور پر اس طرح کے انسائکلوپیڈیا کے اوپر لکھا ہوتا ہے، اور ہم یہ سمجھ لیتے ہیں کہ بریل شاید کسی مستشرق اور مشہور مستشرق کا نام ہے، حالانکہ یہ کسی مستشرق کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ ایک اشاعتی ادارہ ہے جو اس طرح کی کتابیں اور انسائکلوپیڈیا شائع کرتا ہے۔ تو بریل یہ ایک کمپنی کا نام ہے، کسی مستشرق کا نام نہیں ہے۔ تو اس کے بارے میں ایک اور بات ہم نے ابھی دیکھی تھی کہ اس کا جو ترجمہ تھا، اس میں اغلاط کی درستی وغیرہ کے بعد جو شائع کیا گیا وہ پنجاب یونیورسٹی نے شائع کیا تھا۔ تو اس کے بارے میں یہ لکھتے ہیں کہ یہ جو اردو ایڈیشن ہے یہ مختصر اردو دائرہ معارف اسلامیہ کے نام سے پنجاب یونیورسٹی نے 1959 عیسوی سے 1993 کے مابین شائع کیا۔ یہ محض ترجمہ نہیں بلکہ اخذ و استفادہ کی صورت میں ہے۔ تو اس انسائکلوپیڈیا کا ایک مختصر ایڈیشن بھی شائع ہوا تھا جو تقریباً 4 یا 5 جلدوں پر مشتمل تھا، اور پنجاب یونیورسٹی نے اس کا اردو ترجمہ کیا اور اس میں جو اغلاط تھی وہ درست کی اور جو اعتراضات تھے ان کا جواب دیا، اور پھر اسے اردو میں منتقل کیا اردو دائرہ معارف اسلامیہ کے نام سے۔ اور یہ بہت مشہور اور معروف دائرہ معارف اسلامیہ ہے اور اس سے بہت زیادہ استفادہ کیا گیا۔ تو اس کے ساتھ ساتھ کچھ اور مثالیں بھی ہیں جو اس انسائکلوپیڈیا میں تعصب کی اور غلط فہمیوں کی نشاندہی کرتی ہیں کہ مستشرقین نے اس انسائکلوپیڈیا میں تعصب سے بھی کام لیا اور کچھ غلط فہمیاں جان بوجھ کر بھی پھیلائی۔ مثال کے طور پر یہاں پہ حافظ محمد زبیر نے 2 اور مثالیں ذکر کی ہیں۔ کچھ مثالیں تو ہم نے ڈاکٹر ابراہیم عوض کی کتاب سے دیکھی اور 2 مثالیں اور یہاں پہ انہوں نے ذکر کی ہیں۔ ان میں سے پہلی مثال یہ ہے کہ وہ لکھتے ہیں کہ قرآن کے موضوع پر جو تحقیقی مضمون اس انسائکلوپیڈیا میں شامل ہے اس میں یہ بات درج ہے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم پر شروع میں جو وحی نازل ہوئی ہے، جیسا کہ سورۃ الشمس، سورۃ القاریہ، سورۃ التکاثر اور سورہ العصر کی مثالیں ہیں، اس میں صرف مضامین کا بیان ہے جبکہ متکلم غائب ہے۔ پس مقالہ نگار کے بقول قرآن مجید کے مصنف نے ابتدائی صورتوں میں اپنا تعارف نہیں کروایا ہے، اور اس شبہ سے وہ اپنے اس اعتراض کو تقویت دینا چاہتا ہے کہ قرآن مجید پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی داخلی کیفیت کا اظہار تھا اور یہ خدائی کلام نہیں ہے۔ دوسری مثال انہوں نے یہ دی کہ مقالہ نگار کا کہنا یہ بھی ہے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی ہی میں حالات کے تقاضوں کے مطابق قرآن مجید کی ایڈیٹنگ کرتے رہتے تھے۔ مقالہ نگار نے نولڈیگے، شوائلی، آرتھر جیفری اور جان بریٹن جیسے مستشرقین کی تحقیقات کو بنیاد بنا کر قرآن مجید کی تاریخ، جمع و تدوین، مصاحف صحابہ اور قراءات کے نام سے اللہ کی کتاب کے بارے خوب شکوک و شبہات پیدا کیے ہیں۔ تیسری مثال انہوں نے یہ دی، اسی طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے اس انسائکلوپیڈیا کے مقالہ نگار کا دعویٰ یہ ہے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نبوت سے پہلے معاذ اللہ بتوں کی عبادت کرتے تھے، اور شروع میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم پر جو صورتیں نازل ہوئیں وہ محفوظ نہ رہ سکی۔ تو اس طرح انہوں نے قرآن مجید کے بارے میں، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تعصب کا اظہار کیا ہے، اور اس کی ایک بنیادی وجہ یہ تھی کہ
اس کے مقالہ نگاروں میں کچھ متعصب مستشرقین جیسے گولڈزیر وغیرہ اور اس طرح کے جو بروکلیمان وغیرہ جو دوسرے مستشرقین ہیں وہ اس میں شامل تھے۔ تو یہ ایک ہم نے انسائکلوپیڈیا دیکھا، اور آئندہ نشست میں انشاءاللہ ہم مزید انسائکلوپیڈیا کا تذکرہ بھی کریں گے، اور ہم دیکھیں گے کہ اور انسائکلوپیڈیا کون سے ہیں جو بہت زیادہ مشہور ہیں۔ جزاکم اللہ خیرا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔